ابو میسرہ یہ بھی اتنا روتے تھے اذا اوا الی فراشی بکا، حضرت ابو میسرہ اپنے بستر آتے تھے تو رونا شروع کر دیتے تھے، روتے تھے۔ لوگ مجھے پوچھتے آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو ابو میسرہ کہتے اخبرنا انا وارد النار، ہمیں خبر دیا گیا کہ جہنم سے ہم کو گزرنا ہوگا، ولم نخبر، لیکن ہمیں بتایا نہیں گیا کہ ہم وہاں سے بچ سکیں گے کہ نہیں بچ سکیں گے۔ یہ صحابہ کرام اور سلف روتے تھے۔ اسی طرح سے بہت سارے واقعات آپ کو ملیں گے صحابہ کی زندگی میں، کہ اللہ سے بہت روتے تھے، اللہ سے بہت ڈرتے تھے۔ حسن بصری رحمہ اللہ علیہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بندہ کو میں نے ہنستا ہوا دیکھا تو ان سے پوچھا کہ سنو هل انت تعلم انک وارد النار، کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم کو جہنم ہو کر کے پل سے گزرنا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں معلوم ہے۔ تو انہوں نے پوچھا فہل اتاک انک صادر عنہا، تو اے بتاؤ کیا تم کو یہ بھی خبر ہے کہ تم وہاں سے بچ کر جنت چلے جاؤ گے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو حسن بصری کہتے ہیں ففیم الضحک، تو ہنسی کس بات پر ہے؟ آپ ہنس کیوں رہے ہیں جب آپ کو معلوم نہیں کہ پل صراط ہو کے گزرنا ہے اور وہاں جنت ملے گی یا جہنم ملے گی، تو ہنستے کیوں ہو؟ اس کے بعد کہنے والے کہتے ہیں فما رؤیا ضاحکا حتی لحق باللہ، اس شخص کو اس دن کے بعد سے دوبارہ ہنستا ہوا نہیں دیکھا گیا۔ تو ہنسی ایک حد اور ایک لمٹ سے ہونی چاہیے۔ انسان کو اپنی عاقبت، اپنا ٹھکانہ یاد کرنا چاہیے کہ میرا ٹھکانہ کیا ہونے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم یغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ معزز علماء کرام، عزیز طلباء، چھوٹے پیارے بچوں، گزشتہ رات ہم لوگوں نے بیت بازی کا مسابقہ دیکھا سنا۔ پروگرام کے دوران فضیلت الشیخ اشتیاق الاثری حفظہ اللہ آپ لوگوں کو چند اشعار سنا رہے تھے، جس میں آخری مصرع ہم کو یاد آ رہا ہے کہ پھر بھی نہیں روئے ہم، کیا پتھر کے ہو گئے ہم۔ یعنی شعر کا جو لب لباب تھا، جو میسج تھا، وہ یہ تھا کہ ہم لوگوں کو اللہ رب العزت کی ذات سے ڈرنا چاہیے اور اپنے گناہوں کو دیکھ کر کے رونا چاہیے۔ اسی مناسبت سے میں نے اپنا عنوان اللہ کا ڈر چنا ہے۔ اس عنوان کا مختلف نام دیا جاتا ہے، کوئی تو خوف خدا کا نام دیتا ہے اور کوئی خشیت الہی کے نام سے اس کو یاد کرتے ہیں۔ بہرحال اللہ کا ڈر آج کا عنوان ہے۔ ڈر کی یوں تو دو قسمیں عموماً علماء کرام بیان کرتے ہیں، لیکن میں نے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے تاکہ سمجھنا آسان ہو۔ ڈر کی پہلی قسم ہے جو جائز اور مستحب ہے، وہ ہے اپنے سے بڑوں سے ڈرنا۔ اسی طرح سے کچھ ایسے جانور ہیں جو نقصان پہنچاتے ہیں، ان کا ڈر اپنے دل میں رکھنا اور ان سے ڈر کے بھاگنا، تو یہ جائز ہے اور یہ مستحب ہے۔ اگر آپ کے والد ہیں، آپ کے گارجین ہیں، آپ کی امی ہیں، تو ان کا خوف دل میں رکھنا اور ان کی بات سننا، ان سے ڈرنا، یہ جائز ہے۔ سامنے سے سانپ آ رہا ہے یا کوئی موذی جانور، چیر پھاڑ کے کھانے والا جانور حملہ کرنا چاہتا ہے تو ان سے ڈرنا اور بھاگنا یہ جائز ہے، ضروری ہے۔ اللہ نے فرمایا
لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو ہلاکت کی طرف نہ لے جاؤ، اپنے آپ کو برباد نہ کرو۔ یہ ڈر کی پہلی قسم ہے جو جائز ہے، مستحب ہے اور مطلوب ہے۔ اور ڈر کی ایک دوسری قسم ہے جو عین شرک ہے، وہ یہ ہے کہ کسی غیر اللہ کا ڈر جو ما فوق الاسباب ہو۔ مثال کے طور پہ کسی قبر کے پاس جانا، کسی مزار کے پاس جانا، ان کے سامنے عزت کے ساتھ کھڑا ہونا اور ان کا ڈر دل میں بیٹھانا۔ اس طرح سے گھر میں اگر ہیں تو گھر میں، یا مسجد میں ہے تو مسجد میں نماز سے فارغ ہو کر کے ایک خاص ہیئت اور طریقے سے کسی شخص کا ڈر دل میں بیٹھانا اور پھر ان سے مانگنا، ان کو نفع یا نقصان کا مالک سمجھنا، یہ ڈر کی دوسری قسم ہے جو عین شرک ہے۔ اور ڈر کی ایک تیسری قسم ہے جو عین توحید ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کا ڈر ہمیشہ دل میں رکھا جائے۔ تو گوئے کہ تینوں قسموں میں سے دو قسم ہم لوگوں سے مطلوب ہے۔ ایک یہ ہے کہ جائز اور مستحب والا ڈر، یعنی اپنے سے بڑوں کا ڈر، اساتذہ سے طلبہ ڈرتے ہیں، ایک ڈر کی قسم ہے۔ تو کہیں آپ کو اس طرح سے گمراہ نہ کیا جائے بدعقیدیوں کی طرف سے کہ تم تو استاد سے ڈرتے ہو تو یہ بھی شرک ہوا، تم تو سانپ سے ڈرتے ہو یہ بھی شرک ہوا، تم تو شیر اور چیتے سے ڈرتے ہو یہ بھی شرک ہوا۔ تو طلبہ آپ لوگ ذہن میں اس بات کو بیٹھا لے کہ ایک ہے تحت الاسباب، کچھ ایسی چیزیں دنیا میں ہیں جن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی صلاحیتیں رکھی ہیں جن سے ڈرنا ہم لوگوں کے لیے ضروری ہے، اور جن سے ڈرنے کے لیے اللہ نے کہا ہے، اللہ کے رسول نے کہا ہے، اللہ کے رسول نے خود ڈرا ہے، تو اس سے ڈرنا ہمارے لیے شرک نہیں ہے۔ اور دوسری قسم جو ہم لوگ سے مطلوب ہے وہ ہے کہ اللہ کا ڈر اپنے دل میں ہمیشہ رکھنا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں بیان فرمایا فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، اے میرے بندو واقعی اگر تم لوگ میرے بندے ہو تو مجھ ہی سے ڈرا کرو۔ تو اللہ سے ڈرنا یہ عین عبادت ہے اور یہ عین توحید ہے، اللہ کا ڈر اپنے دل میں بیٹھائے رکھنا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارے سلف اللہ کا ڈر اپنے دلوں میں کس قدر بیٹھائے ہوئے تھے اور کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرا کرتے تھے۔ اس عنوان کے تحت میں نے مطالعہ کرتے ہوئے کتاب میری آنکھوں کے سامنے گزری، اس میں نے پڑھا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے میں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی چڑیا کو کسی پھلدار درخت پر بیٹھا ہوا دیکھتے تو مارے حسرت کے کہتے، اے چڑیا تمہیں بشارت ہو، تمہاری زندگی کتنی اچھی ہے، تو کسی درخت پر بیٹھتی ہے، آرام سے کھاتی ہے، چلی جاتی ہے، تو مر جائے گی تو تیرا حساب ہوگا نہ عذاب، کاش میں بھی چڑیا ہوتا تیری زندگی مجھے ملتی۔ سمجھ میں آ رہا ہے صدیق اکبر کو اللہ کا ڈر کس قدر ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق اس قدر ڈرتے تھے، انہوں نے کہا اپنی زندگی میں پوری زمین بھر اگر میرے پاس سونا ہو تو پوری زمین بھر سونا دے کر کے اللہ کے عذاب سے اگر بچنا ممکن ہو تو میں بچنے کی کوشش کروں گا۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ڈر ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کا ڈر اپنے دل میں اس قدر بیٹھائے ہوئے تھے، وہ تو کہتے تھے کہ کاش میں درخت ہوتا اور جس طرح سے لکڑی والے درخت کو کاٹ کر جلا دیتے ہیں اس طرح مجھے بھی کاٹ لیا جاتا تو کیا اچھا ہوتا۔ اس طرح سے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کسی قبر کے پاس سے گزرتے تو قبر کو دیکھ کر اتنا روتے اور پوچھنے والا پوچھتے کہ آپ کیوں رو رہے ہیں، جنت جہنم کا تذکرہ ہوتا نہیں روتے ہیں، لیکن قبر کو دیکھ کر کیوں روتے ہیں تو کہتے قبر آخرت کے منزل میں سے پہلا منزل ہے، یہاں سے بچ گیا تو کامیاب اور نہیں پھنس گیا تو بیکار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، اس آیت کو ہمارے سلف پڑھتے تھے تو روتے تھے۔ اس آیت کا ترجمہ سنیے، ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ یوں ہے کہ تم میں سے کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے
जो जहन्नम के ऊपर से ना गुजरे, पुल से रात को पार ना करना हो, सबको पार करना है। हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस आयत को पढ़ते थे तो रोने लगते थे। एक मरतबा रोने लगे, उनकी बीवी देख करके वो भी रोना शुरू कर दी। अब्दुल्ला बिन रवाहा ने पूछा, क्यों रो रही है, आपको रोना क्यों आ रहा है? तो उन्होंने कहा, मेरे सरताज, मैंने आपको रोता हुआ देखा, इस रोना शुरू कर दिया, आप क्यों रो रहे हैं? उस पर अब्दुल्ला बिन रवाहा ने कहा कि ज़करतु क़ौलल्लाहि अज़्ज़ व जल्ला व इम मिनकुम इल्ला वारिदुहा, मुझे अल्लाह का एक फरमान याद आ गया है। अल्लाह ने फरमाया, तुम में का हर बंदे को जहन्नम से गुजरना होगा, पुल से गुजरना होगा। फ़इन्ना ला नदरी, हम नहीं जानते हैं कि हम वहाँ से बच सकेंगे कि नहीं बच सकेंगे। ये हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा के अल्फाज कि वहाँ से गुज़रना हमें मालूम कि हमको गुज़रना पड़ेगा, वहाँ जाना पड़ेगा, लेकिन ये नहीं मालूम कि हम वहाँ से बच सकेंगे कि नहीं बच सकेंगे। ये अब्दुल्ला बिन रवाहा के अल्फाज हैं। अबू मैसरा ये भी इतना रोते थे, इज़ा अवा इला फिराशी बका। हज़रत अबू मैसरा अपने बिस्तर आते थे तो रोना शुरू कर देते थे, रोते थे। लोग मुझे पूछते, आप क्यों रो रहे हैं? तो अबू मैसरा कहते, उखबिरना अन्ना वारिदुन्ना, हमें खबर दिया गया कि जहन्नम से हमको गुजरना होगा, वलम नुखबर, लेकिन हमें बताया नहीं गया कि हम वहाँ से बच सकेंगे कि नहीं बच सकेंगे। ये सहाबाए किराम और सलफ़ रोते थे। उसी तरह से बहुत सारे वाक़यात आपको मिलेंगे सहाबा की ज़िंदगी में, को अल्लाह से बहुत रोते थे, अल्लाह से बहुत डरते थे। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा बयान करते हैं, काइनान ला तमस्सुहुम अन्नार, दो आँखें ऐसी है जिनको जहन्नम नहीं जलाएगी। दो आदमी ऐसे हैं जिसको जहन्नम नहीं जलाएगी, वो जहन्नम में नहीं जाएगा। फरमाया, ऐनुन बखत मिन खशियतिल्लाह, एक ऐसा शख्स जो अल्लाह को याद करे, अपने गुनाहों को याद करके रो दे, वो जहन्नम में नहीं जाएगा। और दूसरा, ऐनुन बातत फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में पहरा देते हुए रात गुजार दे, वो जहन्नम में नहीं जलेगा। तो अल्लाह का डर हम तमाम लोगों के दिल में होना ज़रूरी है। तो सहाबाए किराम हमारे सलफ़ अल्लाह को याद करके बहुत रोते थे। किताबें पढ़ेंगे आपको मालूम होगा, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में भी, आप रो रही है, अल्लाह के रसूल ने पूछा, आयशा रोने की वजह बताओ, क्यों रो रही है? कहा, अल्लाह के रसूल, क्या आप अपने घर वालों को क़यामत के दिन याद करेंगे? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, 3 जगह ऐसे होंगे जहाँ पर कोई किसी को याद नहीं रखेगा। एक जगह पुल सिरात का होगा, जब लोग पार होंगे कोई किसी को याद नहीं रखेगा, सब अपने गुनाहों का ख्याल करेंगे, सब अपने आप को देखेंगे, कोई किसी का ख्याल नहीं करेंगे। तो अल्लाह का डर मेरे प्यारे भाइयों, अज़ीज़ तलबा, हम सब के दिलों में होना चाहिए। हसन बसरी रहमहुल्लाह अलैह वो बयान करते हैं कि एक बंदा को मैंने हंसता हुआ देखा, तो उनसे पूछा कि सुनो, हल अंता तालम अन्नका वारिदुन नार, क्या तुम्हें मालूम है कि तुमको जहन्नम होकर के पुल से गुजरना है? तो उन्होंने कहा, हाँ मालूम है। तो उन्होंने पूछा, फ़हल अताका अन्नका सादिरुन अनहा, तो ये बताओ क्या तुमको ये भी खबर है कि तुम वहाँ से बच कर जन्नत चले जाओगे? उन्होंने कहा नहीं। तो हसन बसरी कहते हैं, फ़फ़ीमा दहिक, तो हंसी किस बात पर है? आप हंस क्यों रहे हैं जब आपको मालूम नहीं कि पुल सिरात होके गुजरना है और वहाँ जन्नत मिलेगी या जहन्नम मिलेगी, तो हंसते क्यों हो? उसके बाद कहने वाले कहते हैं, फमा रुया ज़ाहिकन हत्ता लहिक़ बिल्लाह, उस शख्स को उस दिन के बाद से दोबारा हंसता हुआ नहीं देखा गया। तो हंसी एक हद और एक लिमिट से होनी चाहिए। इंसान को अपनी आक़िबत, अपना ठिकाना याद करना चाहिए कि मेरा ठिकाना क्या होने वाला है। और जो बंदा अल्लाह तबारक व तआला से डर जाए, जिस तरह डरना चाहिए, तो यकीन मानो उसके लिए जन्नत फिक्स है। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह रहमान में बयान फरमाया, वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, जो अल्लाह से डर जाए, अल्लाह के सामने खड़े होने से डर जाए, उसके लिए डबल जन्नत है। सूरह नाज़ियात में कहा गया, मन खाफा मकाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा, जो अल्लाह के सामने खड़े होकर के अपने गुनाहों को
याद करके रोने लगे कि अल्लाह के सामने खड़े होकर के मैं क्या जवाब दूंगा। जिसको ये एहसास हो जाए और अपने आप को नफ्सानी ख्वाहिशात से रोक ले, उसकी पैरवी से रोक ले, तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इसका ठिकाना जन्नत है। दर हकीकत बात यूँ है कि अगर कोई बंदा अल्लाह का डर अपने दिल में रख ले तो अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ ये दुनियावी कवानीन की कोई ज़रूरत नहीं है, इन दुनियावी कवानीन की कोई ज़रूरत नहीं है, डंडे और बंदूक की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन बात यह है कि अल्लाह का डर हमारे दिल में नहीं है, हमारे दिल से अल्लाह का डर निकल चुका है। लिहाजा हमें मारा जाए, हमें समझाया जाए, हमें नसीहत की जाए, हमें डांटा जाए, हमें धमकी दी जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बताया जाता है किसी मॉल में उसके बाहर लोग चप्पल रख कर के अंदर दाखिल होते थे, चप्पल चोरी होती रहती थी। नोटिस लटकाया गया, लिखा गया कि बराहे मेहरबानी आप लोग अपनी चप्पल जूती को देख करके ले, किसी की चप्पल जूती चोरी ना करे। फिर भी चोरी होना बंद नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने बाहर सीसी कैमरे लगा दिया। उसके बाद कह दिया कि आप सीसी कैमरे के नज़र में हैं, उसके बाद चप्पल चोरी होना बंद हो गया। बताओ मेरे प्यारे भाइयों और इस तलबा, क्या हमारी हालत कुछ ऐसी नहीं है? हमें कितना ही समझाया जाता है, कितना ही नसीहत की जाती है, लेकिन फिर भी हमारी हालत चंद मिनटों के लिए बदलती है और फिर उसके बाद जैसे थे फिर वैसे बन जाते हैं। आइए एक हदीस हम सुनाते हैं और इस उन्वान को चुनने का मकसद हम आपको समझाते हैं कि मैंने इस उन्वान को चॉइस क्यों किया। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही लक़द हममतु अन आमुर बिहतबिन फ़युहतबु सुम्मा आमुर बिस्सलाति फ़युअज़्ज़नु लहा सुम्मा आमुर रजुलन फ़यउम्मन नास सुम्मा उख़ालिफ़ इला रिजालिन फ़उहर्रिक़ अलैहिम बुयूतहुम वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही लौ यअलमु अहदुहुम अन्नहु यजिदु अर्क़न समीनन औ मिरमतैन हसीनतैन ला शहीदल इशा रवाहुल बुखारी फ़ी किताबिल अज़ान बाबु वजूबि सलातिल जमाअह। हदीस को इमाम बुखारी ने किताबुल अज़ान में बयान किया, बाब बांधे हैं कि नमाज पढ़ना जमात के साथ वाजिब है। तर्जमा सुनो, हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने कसम खा करके फरमाया कि मैंने एक मर्तबा पक्का इरादा बना लिया कि किसी शख्स को मैं लकड़ी चुनने के लिए कहूँ और एक आदमी को हुक्म दूँ कि तुम आज़ान दो और एक आदमी को हुक्म दूँ कि तुम नमाज पढ़ा दो, और कुछ आदमी को लेकर के उन लोगों की तरफ जाऊँ जो नमाज पढ़ने के लिए जमात के साथ मस्जिद में हाजिर नहीं हुए हैं और उनके घरों को जला डालूँ, उनके घरों को जला दूँ। मैंने पक्का इरादा किया। उसके बाद अल्लाह के रसूल फरमाते हैं वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही, अल्लाह की कसम, लौ यअलमु अहदुहुम, उनमें कि अगर कोई बंदा ये जान ले अन्नहु यजिदु अर्क़न समीनन, कि जो बंदा इशा फजर की नमाज पढ़ने के लिए जमात के साथ मस्जिद हाजिर होगा उसको अर्क़न समीनन, एक हड्डी और उस पे लगा हुआ मोटा गोश्त, यानी एक ऐसी हड्डी जिस पर गोश्त लगा हुआ हो उसको मिलेगा, तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं लशहिदल इशा, तो फिर वो इशा की नमाज में ज़रूर भी ज़रूर हाजिर हो जाएगा, जमात के साथ नमाज पढ़ने के लिए ज़रूर आया करेगा। कुछ हालत हम लोगों की ऐसी ज़रूर है। परसों रात में ऐलान हुआ बच्चे के हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल करने के खुशी में कहा गया कि मिठाई तकसीम होने वाली है, तो 10 मिनट तक बच्चों ने लाइन लगा के खड़ा रहा और वही बच्चे बिना सुन्नत और बिना वित्र पढ़े निकल जाया करते थे। बताओ, ये 5 और 8 और 10 रुपये की मिठाई के वास्ते 10 मिनट तक लाइन लगा के खड़े रहे। अगर ये ऐलान हो जाए कि फजर और ईशा में जो बंदा हाजिर होगा हर नमाज में 1,000 रुपये दिया जाएगा, बताओ जगाने की ज़रूरत किसी को पड़ेगी? छोटे से बड़े तक किसी को जगाने की ज़रूरत पड़ेगी? किसी को बेदार करने की ज़रूरत पड़ेगी? या घड़ी देखते रहोगे कब आज़ान हो, कब मस्जिद में पहुँचे? अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ 1000 रुपये के लालच में सारे के सारे सुन्नत यहाँ के पढ़ेंगे और जमात टाइम पे खड़ी होगी।
1000 روپے کی لالچ میں۔ مطلب یوں ہوا اللہ کے رسول نے جو ارادہ فرمایا تھا منافقین کے بارے میں کہ یہ لوگ نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے، ان کے گھروں کو جلا دینا چاہیے، تو کچھ یہی معاملہ ہم لوگوں کا بھی ہے۔ شرم کرنی چاہیے، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ ہم لوگ کس حد تک پہنچ چکے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا مَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ رواہ مسلم فی کتاب المساجد۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ہم لوگ پکا منافق سمجھتے تھے اس بندے کو جو جماعت سے پیچھے رہ جایا کرتا تھا۔ جماعت چھوٹ جاتی تو ہم سمجھتے تھے کہ پکا منافق ہے، وہ منافق ہے جو جماعت سے الگ ہو کر کے نماز پڑھتا ہے۔ سمجھو عزیز طلباء، یہ کتنی بڑی حدیث ہے، کتنی بڑی بات ہے، اور ہم لوگوں کے ضمیر کو زندہ کرنے کے لیے اور جھنجھوڑنے کے لیے حدیث ہی کافی ہے کہ پکا منافق ہے جو مسجد جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے نہ آتا ہو۔ پہلی حدیث جو میں نے بخاری کی پڑھی آپ کے سامنے، جس حدیث میں اللہ کے رسول نے کہا کہ میرا دل چاہا کہ ان کے گھر جلا دوں جو اپنے گھروں کو چھوڑ کر کے نماز پڑھنے کے لیے نہیں آ رہے ہیں، اس حدیث کو امام بخاری نے کتاب الاذان میں اور کتاب الخصومات میں بیان کیے ہیں۔ اور کتاب الخصومات میں بیان کرنے کے بعد باب باندھتے ہیں، اس باب سے ہمیں کچھ استدلال کرنا ہے، اسی لیے اس باب کا ترجمہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ سنیے کیا کہتے ہیں، باب اخراج اہل المعاصی والخصوم من البیوت بعد المعرفہ۔ باب اس بارے میں کہ جھگڑلو انسان، جھگڑے کرنے والے اور گنہگار لوگوں کو ان کے گھروں سے نکال دیا جائے، اس کی تحقیق کرنے کے بعد، پہچان کرنے کے بعد یہ باب باندھتے ہیں۔ باب کے تحت اس حدیث کو لے کے آتے ہیں۔ حدیث سے امام بخاری، تمام محدثین کا سردار امام بخاری یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جو گنہگار ہے، جو نماز چھوڑ کے روم میں بیٹھے رہتے ہیں، وہ قابل ڈنڈ ہے، قابل جرمانہ ہے، قابل مذمت ہے، ان کو ایسی مار لگائی جائے کہ آئندہ نماز چھوڑنے کے لیے 100 بار سوچے۔ اور ایک بات، چاہے ہم ہوں چاہے آپ، ابھی آپ لوگ پڑھائی کے میدان میں ہیں، طالب علم کی دور میں ہیں، پڑھ لکھنے کے بعد آپ مدرس بن گئے، آپ کو کسی مدرسے میں ذمہ داری ملی، آپ وہاں پڑھانے لگے اور ٹائم ہے 9 بجے سے گھنٹی لگے گی، آپ کب پہنچتے ہیں بتائیے تو؟ کب پہنچیں گے؟ ٹائم وہاں پر 2 منٹ بھی لیٹ نہیں ہوتا، سب کے سب پہنچیں گے۔ کلاس ابھی دیکھیے 7:30 کو ہونا ہے، سارے بچے 7:30 بجے کلاس پہنچتے ہیں، اس سے پہلے ترانہ میں آتے ہیں۔ یہ قانون کس کا بنایا ہوا ہے ذرا بتائیے؟ یہ قانون کس کا بنایا ہوا ہے؟ ناظم صاحب کا اور مدرسے والوں کا، ذمہ داران کا۔ اچھا، ذمہ داران کا اور مدرسے والے کا اتنا خیال ٹائم سے لیٹ نہ ہو، اور ہو تو کبھی کبھار ٹائم کا اتنا خیال کہ وقت پر پہنچو، وقت پر حاضری، وقت پر حاضری۔ اور جہاں پر پنچ ہے یعنی فنگر مشین لگا ہے وہاں پر تو 5 منٹ پہلے ہی پہنچے رہتے ہیں۔ گویا کہ انسان کے بنائے ہوئے قانون کا اتنا خیال، اتنی پاسداری کی جاتی ہے، اللہ کے قانون کا کوئی خیال نہیں، اللہ کے بنائے ہوئے قانون کا کوئی خیال نہیں، اور بآسانی بنا کسی شرم کے، بنا کسی ہچکچاہٹ باجماعت نماز کو یوں ہی ترک کر دیا جاتا ہے۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے، ایسا ہونا ہی نہیں چاہیے، ایسا ہونا ہی نہیں چاہیے، اور خصوصاً دینی مدارس میں اس کا تصور تو ممکن ہی نہیں، دینی مدارس میں اس کا تصور تو دور دور تک ممکن ہی نہیں ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا قول یاد آتا ہے، وہ کہا کرتے تھے جماعت چھوڑنے والوں کو پکا منافق سمجھتے تھے۔ آپ کو معلوم ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے، عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے ابو داؤد میں کتاب الصلاۃ میں حدیث موجود ہے، اللہ معلوم نے صحیح کہا ہے، عبداللہ بن ام مکتوم دربار رسالت میں حاضر ہوتے کہ اللہ کے رسول، میں ایک اندھا انسان ہوں، اور ان المدینۃ کثیرۃ الحوام والسباع، مدینہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر درندے، کیڑے مکوڑے، موذی جانور بہت پائے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول، کیا میرے رخصت ہے کہ میں روم میں نماز پڑھ لوں؟ میں اندھا ہوں، میرا کوئی قائد نہیں ہے جو مسجد لے آئے، آ نہیں سکتا، پریشانی ہوتی ہے، کیا میرے رخصت ہے کہ میں روم میں نماز پڑھ لوں؟ اللہ کے رسول نے کہا اتسمعوا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح،
کیا تمہیں حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی آواز سنائی دیتی ہے؟ اذان کی آواز سنتے ہو؟ اللہ کے رسول ہاں اذان کی آواز سنائی دیتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا پھر میں تمہارے لیے رخصت نہیں پاتا، تمہیں مسجد آ کر کے نماز پڑھنی پڑے گی۔ آپ کس بیماری کی بات کرتے ہیں؟ سردی اور بخار کی؟ پیٹ درد اور سر درد کی؟ ارے آپریشن ہو جائے، پیٹ کٹا ہو، ڈاکٹر نے سیا ہے اور کہا کہ اٹھنا چلنا پھرنا منع ہے، تو اس نوبت پہ پہنچو، وہ صورتحال بنے تو الگ بات ہے۔ سردی، بخار اور سر درد اور پیٹ درد، اس کے لیے نماز با جماعت معاف، اکیلا روم میں پڑھ لو تو جماعتوں کی مطلب ہی نہیں رہا۔ اسلام میں اتحاد و اتفاق کی کچھ اہمیت نہیں رہی۔ میرے عزیزو سمجھو، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے پہ 25 سے 27 گنا زیادہ نیکی ملتی ہے، اور اکیلا نماز پڑھو تو 1 نیکی ملتی ہے۔ آپ کو کہا جائے کہ پیسہ جمع کر دو آفس میں تو 1 سال کے بعد 27 گنا پیسہ ملے گا، جمع کر دو گے نا۔ اور کہا جائے کہ 1 روپیہ اپنے پاس رکھو گے تو 1 ہی رہے گا، وہ آفس میں جمع کر دو گے 27 روپیہ بن جائے گا۔ کیا کرو گے؟ کرو گا کیا؟ دنیا کی باتیں سمجھ میں آتی ہے، یہ بھیجے اور عقل پہ دنیا کی باتیں تو آتی ہے، لیکن قرآن و حدیث کی باتیں آسانی سے سمجھ میں آتی بھی ہے اور جاتی بھی ہے۔ کون نہیں جانتا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ضروری ہے؟ کون نہیں جانتا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے؟ پیچھے رہنے والے منافقین کی صفت میں آتے ہیں، کس کو نہیں معلوم، کس کو بتانے کی ضرورت ہے؟ لیکن پھر بھی اسے ہم انجانی کرتے ہیں اور انجان بنتے ہیں۔ یہ ہماری خواہشات نفسانی ہے۔ دل چاہتا ہے ابھی سوئے رہو، آذان ہوئی تو کیا بعد میں اٹھ کے پڑھ لو گے، یہ ہماری شیطان کی پیروی ہے۔ عزیزو سمجھو اس بات کو، اس نقطے کو سمجھو۔ میں نے اس عنوان کو چنا، اللہ کا ڈر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر حال میں سرًا و علانیتاً، چوری چھپے ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا ہے۔ ایک مرتبہ ایک مجلس میں شامل ہونے کا موقع ملا، ایک میٹنگ میں نے وہاں پر میٹنگ میں شامل ہوئے، میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہاں کے لوگ کچھ تمباکو اور کسی چیز کے عادی تھے، تو لوگ بہت سارے، اب کیسے ہاتھ بڑھا کے مانگے گا، بھائی چٹکی دے دیجئے، بولتے ہیں نا کچھ دے دیجئے، تو شرم سے بول نہیں پایا، تب بول رہا اشارہ کر نیچے سے، یعنی ڈیسک جو ہے ٹیبل اس کے نیچے سے اشارہ کر رہا ہے۔ ہم تھوڑا دیکھ لیے، دیکھنے کے بعد انجانی کر دیے، اندیکھا کر دیے۔ اس کے بعد مجھے وہ آیت یاد آئی، یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم اذ یبیتون ما لا یرضى من القول وکان اللہ بما یعملون محیطا۔ اس آیت کا معنی سمجھ میں آ رہا ہے؟ یستخفون من الناس، لوگ لوگوں سے چھپتے ہیں، لوگ لوگوں سے ڈرتے ہیں، ولا یستخفون من اللہ، لیکن اللہ سے نہیں ڈرتے، حالانکہ اللہ ان کے ساتھ ہے، اللہ کا علم ان کے ساتھ ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، لفظ محیط پہ غور کر لو تو پوری آیت سمجھ میں آ جائے کہ جو کچھ کرتے ہو، دائیں بائیں آگے پیچھے سارے کام کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ احاطہ گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ ایک سکہ ہم مٹھی میں بند کر لے، یہ محیط گھیرا ہوا، ہمارے ہر اعمال چاہے نیچے سے ہو اوپر سے، سب اللہ کی نگاہ میں ہے، سب اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ ہماری نگاہوں سے چھپ جانا، ماں باپ کی نگاہ سے چھپ جانا، اساتذہ کی نگاہ سے چھپ جانا، یہ بڑی بات نہیں ہے۔ بڑی بات اور کمال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے چھپ جاؤ، یہی کامیابی اور یہی کامرانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہم سبوں کے دلوں میں اللہ کا حقیقی ڈر پیدا فرمائے۔